على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب حضرات. حضرات گرامی قدر، معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ 2 جمعہ پہلے میں تسوں حضرات دے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات حسرت آیات دے بارے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند معروضات پیش کیتے ہیں. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چند ایسیاں وصیتاں اور نصیحتاں جڑیاں میرے آقا علیہ السلام نے بوقت رحلت
اپنی امت کو فرمائیاں انہاں دا کچھ تذکرہ میں تساں حضرات کے سامنے کرن لگا۔ بہت سارے لوگ معترض کہ جناب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت رحلت ارشاد فرمایا کہ میں کو کاغذ قلم دوات چاڑیو تے میں تو ہکو کچھ لکھ دے ماں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قلم دوات نہ دیتا، خصوصاً جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا کتاب اللہ، سارے کول تاری نسائی ہوئی اللہ دی کتاب موجود ہے، اس واسطے قرآن دے ہونے ہوئے حدیث پاک دے ہونے ہوئے ان ایسی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ لو، بخار دی شدت ہے، تو حسبنا کتاب اللہ۔ ہن اس دے اتے لوگ اعتراض کریں دن کہ جناب اوتے حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت لکھ کے دیمن والے ہن، تے حضرت عمر نے قلم دوات نہ دیتا۔ اگر قلم دوات کو دے دے تو پھر حضور حضرت علی دی خلافت لکھنے میں نہ۔ سمجھ آ رہی؟ سارا سنی نوجوان چونکہ اپنے مسلک دا مطالعہ نہیں رکھتا، وہ بھی اسی رو دے اندر وہمے دے کہ جناب دیکھو نا جی قلم دوات نہیں دیتا، دیمن ہاں ٹھیک ہے۔ ہن توجہ فرمیسو، گال ذہن تے لکھ سو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن جس وقت نازل ہوندا ہا تو قرآن دے لکھن والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ترائے صحابہ ہیں۔ آپ چونکہ امی ہیں، لکھن پڑھن نہیں جان دے، اس واسطے حضور علیہ السلام نے قرآن لکھاون واسطے، وحی لکھاون واسطے جنہ صحابہ دی اہل بیت دی ڈیوٹی لائی، انہاں وچوں سر فہرست پہلے نمبر تے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر تے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو سوال پیدا ہوں دے کہ جب کاتب وحی حضرت علی ہیں تے کاغذ قلم دوات بھی حضرت علی کو لائی، تے حضرت علی کو معلوم ہا کہ فائدے بھی میرے دی گال لکھی ویندی پئی ہے،
بھائی میری خلافت لکھنی ہے. اگر حضرت عمر قلم دوات نہیں پہ دے دے تو حضرت علی کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوراً دے دے نا کہ میری خلافت لکھی دی پئی ہے، امامت لکھی دی پئی ہے. یا تے حضرت علی اس وقت موجود نہ ہوئے نا، کیونکہ جب سائیں کو تکلیف آئی چل نہ سکتے، حضرت اما عائشہ کو فرمائے نے توضعی واغتسلی، وضو کراؤ، غسل کراؤ، حضرت علی کو بلاؤ، حضرت عباس کو بلاؤ، انہاں دے موڈیاں دے اتے ہاتھ رکھ کے میرے آقا اس حال دے اندر کہ قدمین شریفین زمین تے پورے نہ ٹک دے ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے اتے موٹیاں موٹیاں چادراں مبارک پاتیاں ہوئیاں ہن، سر درد ہا، بخار ہا، مسجد تشریف گھن آئے. ہن جب حضرت علی نال گھن کے آئے ہیں، چلو عمر نے نہ دیتا، حضرت علی کو تو چاہیے ہا کہ وہ دیوین ہا، جو کاتب وحی بھی حضرت علی ہن، لیکن حضرت علی نے بھی نہ دیتا اور اسی گل تے ساتھ کیتا کہ سیاں تو کو تکلیف ہے جب تساں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارے واسطے دین مکمل کر دیتے، اسلام مکمل کر دیتے، قرآن مکمل کر دیتے، حدیث مکمل کر دیتی ہے، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دیتے ہوئے دین اسلام تے تساں بھی راضی ہو، اساں بھی راضی ہیں. ہن اس تو بعد کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے، اساں اللہ دی کتاب سارے واسطے کافی ہے، تہاڈا فرمان سارے واسطے کافی ہے، اور کسی چیز دی ضرورت نہیں ہے. لیکن صاحب اس گال کو جان دے نہیں ہوں دے کہ آیا اس وقت کون کون ہن اور سید فرماون دا مقصد کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ جملہ کہ لن تضلوا بعدی، اے میرے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کتھائیں گمراہی دا رستہ نہ اختیار کر بنیوں. لوگوں خیال کرائے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت فرما یہودیاں دے اتے، اللہ لعنت فرما نصرانیاں دے اتے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہاں لوگاں نے نبیاں دیاں قبراں کو، پیغمبراں دیاں قبراں کو سجدہ گاہ بنا گدا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عیسائیاں نے تسلیس دا عقیدہ بنایا کہ اللہ دے ماں سوا ایک حضرت مریم بھی خدا ہے تے ایک حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے ہیں. فرمایا ماں بیٹا اور باپ، یعنی باپ اللہ تے ماں مریم تے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تسلیس دے قائل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی دے دیتی گئی، انہیں کو قتل کر دیتا گیا. جبکہ قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیتے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تے لٹکایا گیا. وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی طور تے وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آسمانہ دی طرف اٹھا گیا. یہ عقیدہ قرآن نے دیتے. باقی رہی بھی پھانسی کون چڑھیا، فرمایا ولیکن شبہ لہم، قرآن آہدے کہ انہاں دی مشابہت دا ہی کوئی بندہ ہے،
وہ کو پکڑ کے انہوں نے پھانسی لا دیتا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ یقیناً، یقین دا لفظ اللہ، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، خدا کا نے سچا بیا کون ہے، لیکن اللہ نے یقینی طور پہ فرمایا وما قتلوہ یقیناً، نہیں قتل کیتے گئے یقیناً، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اٹھا گدا۔ اج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان، دوسرے آسمان دے اتے موجود ہیں زندہ۔ اور کیوں بیٹھیں؟ کیوں بیٹھیں؟ فرمایا مالک لم یزل نے عالم میثاق دے اندر نبیاں دے روحاں کو ایک وعدہ کیتا ہا، اے نبیوں میں تو کو نبوت بھی دے ساں، رسالت بھی دے ساں، لیکن شرط ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب پیغمبر آسی، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تواڈے تے لازم ہو سی کہ مصدقن اندے کولو اپنی نبوتاں دیاں تصدیقاں بھی کروے سو، اور اس نبی تے ایمان بھی گھننا سو، تے اندے دین دی نصرت تے امداد بھی کرے سو۔ یہ اللہ نے کیا کیتا ہے؟ وعدہ کیتا۔ ہن ہر پیغمبر اپنے اپنے دور دے اندر جتھاں اپنی نبوت بیان کرے رہا، اتھاں اے بھی آدھا لوگو میرے بعد ایک نبی آمن والا ہے، ایک رسول آمن والا ہے، جڑا ختم نبوت دا تاج سجا کے آسی، اگر تساں انہاں دا زمانہ پاؤ تو انہاں دے اتے ایمان گھن نوائے۔ اے نبی آہدے آہدے چلے گئے، ہن عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے کہ ایسے نبی دا ہومن ضروری ہا کہ جڑا عملی طور تے حضور دے دین دی نصرت کرے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، حضور دے دین دی کیا کرے؟ نصرت کرے۔ تو آپ کو پتہ ہے یا تھوڑے لوگ جان دیں کہ اس وقت پوری دنیا دے اتے سب تو زیادہ غلبہ، سب تو زیادہ لوگ عیسائی ہیں۔ کون ہیں؟ عیسائی ہیں، پھر اس دے بعد مسلمان ہیں، پھر یہودی ہیں، تو حالے تک بھی نصارہ دا غلبہ ہے۔ اے نصارہ کہندے امتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہندے امتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ہیں۔ ہن اسلام دی نشت ثانیہ ہونی ہے، دوبارہ ایکو رسد ملنی ہے، کمک ملنی ہے، اسلام دا غلبہ ہونے، وہ غلبے واسطے صرف ولی دا ہومن کافی نہیں، صرف علماء دا ہومن کافی نہیں، صرف اللہ دے نیک برگزیدہ بندیاں دا ہومن کافی نہیں، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے سے، حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائے سن۔ حضرت عیسیٰ آ کے سب تو پہلے صلیب کو ترڑے سن، یہ جڑا پھانسی دا پھندا مسلمان بھی کی چیز پاتی بدن، اے ٹائی دی صورت آدھن اے کیا ہے؟ صلیب ہے، پھانسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو چونکہ پھانسی لا دیتا گیا ہا، اساں بھی ہٹھے ویلے کیا لگے ودے ہیں؟ پھانسی لگے ودے ہیں۔ یہ شعار ہا عیسائیاں دا، لیکن اپنائی کھڑن کون؟ مسلمان، ماڈرن بنن واسطے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے آ کے کیڑی شے کو ترڑے سن؟ صلیب کو ترڑے سن، کہ میاں میں تے پھانسی نہیں لگیا، میں تے اللہ دے کول ہم۔ کہ دے کول ہم؟ اللہ دے کول۔ میرے کو ایک واقعہ یاد ہے، اللہ اکبر، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سر ایک بہت بڑے بزرگ تے عالم گزرے، اللہ نے بڑا کمال دا علم دیتا ہا، حسبی نسبی سید ہن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے ہن۔ ایک عیسائی آیا انہاں کو، آ کے پوچھن لگا، مولانا شاہ جی یہ دسو، ایک بندہ گم گشتہ راہ ہے، رستہ بھولیا ودے،
ایک چوک تے گئے، ان کو نہیں پتا میں ہی پاسے وجنے، نہیں پتا میں ہی پاسے وجنے، اتھائیں انہیں ڈٹھے ایک بندہ ستا پے تے ایک بندہ جاگدا بیٹھے۔ تساں دسو عقل دا تقاضا کیا ہے جو اے بھولیا ہویا بندہ، گم گشتہ راہ بندہ جڑا رستہ بھولیا ودے، اے اون جاگ دے کولو رستہ پوچھے یا ستے ہوئے کول رستہ پوچھے؟ ظاہر کامن سینس دی گال ہے، ان کو یہ یقین ہا کہ ہر بندہ ہی میں آدھا بیٹھے، جی میں خان سے بھی آخری تے تُساں بھی ایو ذہن بنائی بیٹھے ہو سو کہ جناب جاگ دے کولو رستہ پوچھے، ستا ہویا تے ستا پے۔ لیکن اللہ دے ولی حدیث پاکی چاندے اتق فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن دی فراست کو دیکھو جو مومن اللہ دے نور نال دیکھ دے۔ حضرت شاہ جی سمجھ گئے ان دی گال، شاہ جی فرمایا میاں تو جو پوچھدا پائیں یہ جڑا رستہ بھولیا ودے یہ ستے ہوئے کولو پوچھے یا جاگ دے کولو پوچھے، او میاں کیا پتا یہ جڑا جاگدا ہویا بیٹھے تھی جاگدا بیٹھے یہ خود بھی مطلب رستے دی تلاشی چھوے تے اس انتظار ہی چھوے جو اے ستا ہویا اٹھے تے میں ہی دے کولو رستہ پوچھاں۔ آپ اس عیسائی دا سوال سمجھ گئے ہن کہ وہ طنز کر رہا کہ مسلمانہ دا عقیدہ کہ انہاں دے پیغمبر تے وفات پا گئے، روضہ اطہر دے اندر ستے پین تے مسلمان خود آہدن کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور دوجے آسمان دے اتے بیٹھن تھے جاگ دے ہوئن، تو آدھن بھائی سادہ نبی تا جاگدہ ہوئے تے توارا نبی ستا پائے، فلہذا اساں اپنے عقیدے دے مطابق رستہ اون نبی کو پوچھنے جڑا جاگدہ ہوئے۔ تو حضرت شاہ جی نے جواب دیتا میاں جڑا جاگدہ بیٹھے وہ پتہ نہیں کس واسطے بیٹھے تھی، وہ خود اس واسطے بیٹھے کہ یہ ستا ہویا اٹھے تے میں دے کولو راہ پوچھا۔ ہوں کو اپنا بھی اتنا علم نہیں ہے، اپنا بھی اتنا پتہ نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تے ہیں لیکن انہاں دی وہ دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ میں نبی نہ ہوں مہا تیرے محبوب پیغمبر دا امتی ہوں مہا۔ جب ہن آسل نزول عیسیٰ ہو سی تو آپ نبی بن کے نہ آسن بلکہ حضور دے امتی بن کے آسن، اس واسطے جس وقت انہاں دا نزول ہو سی فرمایا دمشق دی جامع مسجد دے مینار تے اترسن، جنت دے پانی جو غسل کیتا ہویا ہو سی، سیڑھی لگائی ویسی، حضرت امام مہدی او مسلح تے موجود ہو سن۔ جب حضرت عیسیٰ دا نزول ہو سی آپ مسلح تو ہٹن لگ سن تو حضرت امام مہدی کو حضرت عیسیٰ منع فرما رہے سن کہ نہیں تساں سید ہو، تساں اس وقت امت دے امام ہو، میں امام بن کے نہیں آیا، میں مقتدی بن کے آیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو سنیا کو یہ آکھیا ویندے کہ جناب حضرت امام مہدی کو یہ نہیں منے دے، اساں منے دے ہیں، اساں منے دے ہیں امامین، لیکن یہ گال نہیں منے دے جو آدھن وہ غاری چھن، وہ کتائیں غاری چھن، وہ پیدا ہو سن۔ حضرت امام مہدی پیدا ہو سن، حضور دی صلب چ ہو سن، حضور دے خاندانی چ ہو سن، سادات چ ہو سن، سید ہو سن۔ اساں سیدان دے غلام ہیں، سیدان دے نوکر ہیں، سادات دے منن والے ہیں۔ کون بندہ ہے کہ جڑا سادات دا یا نعوذ باللہ اہل بیت دا انکار کریں؟ گال سمجھ آ رہی؟ لیکن ہاں ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ جدے حسب نسب دا جنہ دا پتہ نہیں ہے، بھنگاں شرباں شراباں چرساں پیتیاں ہویاں متھاں تے وٹ تے چرساں، وہ آدھے جی میں منگن پنن آیا کھڑے، میں سیداں آل رسولاں میکو کشیڈو۔ سید
منگتا نہیں ہوندا، سید پنتا نہیں ہوندا، سید سخی ہوندے، سید ڈیون والا ہوندے، سید گھنن والا نہیں ہوندا۔ سادات دی ایک شان ہے، سادات دا ایک مقام ہے، لیکن سادات دیاں نشانیاں بھی ہیں، سادات دیاں بولو نا نشانیاں بھی ہیں۔ سید سچا ہوندے، جھوٹ نہیں بولے دا، سید سخی ہوندے، منگتا نہیں ہوندا، سونا تے ہوندے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، میرا اللہ لعنت فرما یہودیاں تے، لعنت فرما نصرانیاں تے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہاں لوگاں نے نبیاں دیاں قبراں کو سجدہ گاہ بنا دیتا، پیغمبران دیاں قبران تے سجدہ کرے دن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنہاں لوگاں نے نبیاں دیاں قبران تے سجدہ کیتے، حضور انہاں تے لعنت فرما رہے ہیں۔ تے جڑے لوگ اولیاء دیاں قبران تے سجدہ کرن، ولیاں دیاں قبران دے اتے سجدہ کرن، انہاں دے متعلق تساں دسو کیا حکم ہو سی؟ نبی افضل یا ولی افضل؟ نبی افضل۔ جب نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں ہے تو ولی دی قبر تے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ولی دی قبر تے اتے ونجو اور ون کے فاتحہ خوانی کرو، ولی دی قبر تے اتے ونجو ون کے زیارت کرو، ولی دی قبر تے اتے ونجو ون کے دعا کرو، لیکن ولی دے کول مدد بھی نہ منگو، امداد بھی نہ منگو۔ جو مدد کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ امداد دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ ولی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدے دا کیا معنی ہوندے؟ السجدۃ هو الانحناء، سجدہ آدن مطلقاً جھک ونجن کو۔ اے مسئلہ بھی سمجھی ونجو، سجدہ کے کو آدن لوگ آدھن جناب اساں تا تعظیم واسطے جھک دے ہیں۔ کس واسطے جھک دے ہیں؟ تعظیم واسطے۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے، عبادت والا سجدہ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سجدہ عربی دا لفظ ہے۔ کیلی زبان دا لفظ ہے؟ عربی دا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ قرآن فرمائے کہ سجدہ محض حق کے دا اللہ دا۔ ہن ایدہ لغوی معنی کیا ہے؟ فرمایا سجدہ تو هو الانحناء، مطلقاً جھک ونجنا، اے پیشانی ٹیک دیونا، ایکو کیا کیا ویندے؟ سجدہ۔ اگرچہ سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھ دے پہ ہو وہ، اگرچہ با وضو کیوں نہ ہو وہ، بے وضو ہو وہ، کوئی شے پڑھو ہی نہ، محض پیشانی کو جھکا دیونا، ایندہ معنی کیا تھی دے؟ سجدہ۔ ایندی مثال حدیث پاک اچ موجود ہے۔ یہ تھا موجود ہے حدیث پاک دے اندر کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن، چند جانور آئین میرے آقا دی خدمت دے اندر آ کے انہوں نے سر جھکا دیتے سائیں دے قدمائچ اور اپنے مالکاں دیاں شکایتاں کیتیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مالک ساکو چارہ گھٹ پیندے، سارا مالک ساکو چارہ نہیں پیندا، سارے کولو کم زیادہ گھندے، محنت زیادہ گھندے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں تساں انسانہ دے نبی ہو، ایویں حیوانہ دے بھی نبی ہو، آقا مہربانی فرماؤ سارے مالکا کو سڈو تے ساری شکایت دا ازالہ فرماؤ۔ جانور سجدے دی کیفیت ہی چھن اور حضور علیہ السلام دے قدمت جھکے پہ ہن۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب یہ جانور توالا سجدہ کر رہی ہیں، جب یہ جانور توالا سجدہ کر رہی ہیں، اساں انسان توالا سجدہ کیوں نہ کروں؟ اساں تو انسان توالا سجدہ، ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، یہ جانور کوئی وضو کیتی ودیاں؟ اللہ ہوتے جا جرا وضو کیتی ودیاں؟ نہیں۔ یہ جانور کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پے ہیں؟ نہیں۔ محض انہاں دے جھکن کو، محض انہاں دے جھکن کو صحابہ کرام نے کس نال تعبیر کیتے؟ سجدے نال تعبیر کیتے کہ وہ جو جھکے پے ہیں۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا سجدہ کریں دے پین۔ صحیح نے فرمایا میری امت دے اندر اگر میری شریعت دے اندر اللہ دے ما سوا کہیں غیر دا سجدہ جائز ہوئے ہاں تو میں بیوی کو حکم کرا ہاں جو اپنے خاوند دا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت دے اندر اللہ دے ما سوا کہیں دا سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ جب نبی دی قبر کو سجدہ جائز نہیں تو ولی دی قبر کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ ہن سوچن دی ہی گل ہے کہ سارے نبی رحمت للعالمین ہن، راحت للعاشقین ہن، شفیع للمذنبین ہن۔ میرے آقا جیسی رافت، رحمت، مودت، محبت کائنات دے اتے انسانیت دے نال ہور کہیں دی، بولو جتنی میرے آقا دی رحمت ہے اتنی کہیں دی رحمت کوئی نہیں، جتنی میرے آقا دی رافت ہے اتنی کہیں اور دی کہیں نہیں۔ ساری زندگی لوگاں پتھر مارن، حضور لعنت نہیں فرمائی، لوگاں وجود زخمی کر دیتے، میرے آقا لعنت نہیں فرمائی، لوگاں اوجڑیاں سٹیاں، میرے آقا لعنت نہیں فرمائی، لوگاں رستے کنڈے بھی چھائن، میرے آقا نے لعنت نہیں فرمائی، لوگاں نے طائف وچ پتھر مارن، میرے آقا نے لعنت بولو نہیں فرمائی۔ پوری زندگی کرہیں کہہ دے اتے لعنت نہیں فرمائی۔ آخر بوقت وفات، بوقت رحلت سائیں کیوں اتنا سختی والا جملہ فرمائے، کیوں ایسی گال فرمائیے؟ معلوم ہویا اے غیر اللہ دا سجدہ حضور کو اتنا تا دکھے دا کھڑا ہے، حضور کو اتنا تا تکلیف دے دا کھڑا ہے کہ سائیں نے اس وقت فرمایا اللہ لعنت کر یہودیاں تے، اللہ لعنت کر نصرانیاں تے۔ وقت اپنی امت کو مخاطب تھی کہ فرمایا لوگو الا لا تسودوا وجہی، خیال کرائے میں محمد کو اللہ دے سامنے دن قیامت دے شرمسار نہ کرائے۔ بہت بڑا جملہ اللہ دے نبی کیا پہ فرمے دے؟ فرمایا لوگوں دہاڑے قیامت دے سب نبیاں دیا امتاں پیش ہو سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کٹہرے دے اندر کھڑا کرے، فرمے سن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ ابن مریم دسو کیا تو سائنہ لوگاں کو آکھیا ہے کہ میں کو تے میری اماں کو تے میری اماں کو اللہ دے ما سوا عبادت دے لائق سمجھو؟ اتخذونی و امی الہین، میرے سوا انہوں کو الہ سمجھو، انہوں دا سجدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کٹیرے کھڑے ہو کے عرض کرے سن اللہ پاکا ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں آکھیا ہوئے تو تے زیادہ جاؤ دے، میں نہیں جاؤ دا اللہ، میں ایک نہیں آکھی، میں ایک جملہ نہیں آکھیا۔ حدیث پاک دے اندر دے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گال اس واسطے فرمائی کہ لوگوں دن قیامت دے حضرت عیسیٰ بھی کٹہرے دے اندر کھڑے کیتے ونجن تے میں محمد بھی کٹہرے دے اندر سجیا ونجا وہ بھی تواڈی وجہ کر کے خیال کرائے لا تسودوا وجہی میں محمد کو اللہ دے سامنے شرمسار نہ کرائے کہ متاں تساں میری قبر تے آ کے سجدہ کرن لگ ونجو اس واسطے حضور علیہ السلام نے والاگوئے جملہ فرمایا اللہم 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 لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ میں اپنی قبر تیرے حوالے کر کے ویندا پیاں تیرے حوالے کر کے ویندا پیاں لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ میری قبر کو دہاڑے قیامت تک سجدہ گاہ نہ بناویں سجدہ گاہ نہ بناویں اللہ اس واسطے حضور دی قبر دی حفاظت فرمیندا کھڑے اج تک بھی پہرے دار موجود ہیں ونجے کوئی مطل چمن دے بہانے سجدہ کرن لگ ونجے اے پہرے دار میرے اللہ نے کھڑے کروائیں کہ حضور دی قبر تے سجدہ نہیں حضور دعا کیتی ہے اللہم میرا اللہ لا تجعل قبری میری قبر کو نہ بناویں وثنا یعبد سجدہ گاہ تے عبادت دی جگہ اے او وصیتاں ہن او نصیحتاں ہن جیڑیاں میرے آقا نے آخری ویلے اپنی امت کو فرمائے فرمائے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگو نماز 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 دا خیال کرائے نماز دا خیال کرائے وما ملکت ایمانکم اتے او جڑے تواڈے نوکرن تواڈے غلامن تواڈے تلے کم کرن والے ہن وما ملکت ایمانکم انہاں دا بھی خیال کرائے انہاں کو گالم گلوچ انہاں کو گال مندہ انہاں دے اوتے سختی انہاں کو مارن کوٹن یہ بھی نہ کرائے یہ کیڑے ویلے دیاں وصیتاں ہیں آخری ٹائم آخری وقت دیا الصلاۃ الصلاۃ نماز دا خیال کرائے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا خیال کرائے بس اس تو بعد پھر میرے آقا تشریف گھن گھن گھر دے اندر زندگی رہی تے وقت کہہ میرے سن ویساں